بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ دبے پاؤں دلاور خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوئی، اپنی الو جیسی آنکھوں کو چاروں طرف گھمایا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بے ساختہ ایک گہری سانس خارج کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی الماری کی طرف بڑھنے لگی، جہاں پر اس کے رزلٹ کی رپورٹ پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، آج بچا لینا۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی۔ الماری کھولنے لگی تو پتہ چلا کہ وہ لاک ہے۔ ایسا بھی کیا خزانہ رکھا ہوا ہے اس الماری میں؟ اس نے کوفت سے سوچا، لیکن اس چیز کا بھی اس کے پاس حل موجود تھا۔ اس نے اپنے بالوں سے ہیئر پن اتاری اور اسے لاک میں گھمانے لگی۔ 1 منٹ کی کوشش کے بعد الماری کھلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ دل بھی خوشی کے مارے اچھل رہا تھا۔ ابھی وہ فائل کو ہاتھ لگانے ہی لگی تھی کہ رعبدار آواز پر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو دلاور خانزادہ دیوار سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی ضرورت مت کرنا، ورنہ بہت بری طرح سے پھنسو گی، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ لیکن جویریہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس اطمینان کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، جو بہت ہی جلد اس کے سامنے آنے والا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم یہاں پر کیا لینے آئی تھی، اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ آپ کو ہر بار کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی، کیونکہ تم ہر بار کی طرح کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام کرنے سے پہلے خود ہی اعلان کر دیتی ہو۔ وہ ہونکے کے انداز میں جواب دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے سائیڈ کی طرف کھسکی، مگر وہاں پر صوفے کی وجہ سے اپنی جگہ پر رک گئی۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری دراز میں سے میری گاڑی کی چابی بھی نکالنے والی تم ہی تھی، کیونکہ صرف تم ہی ہو جس کو لاک توڑنا آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ سب کچھ کس سے سیکھا ہے؟ وہ خون خوار لہجے میں بولا۔ کسی سے بھی تو نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو بس ویسے ہی ٹرائی کر رہی تھی، تو پتہ نہیں یہ کیسے کھل گئی۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، لیکن سامنے بھی اس کا کزن کھڑا تھا، جو اتنا ہی آسانی سے اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ بس زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صاف الفاظ میں اس انسان کا نام بتاؤ۔ اگر تم نے اس انسان کا نام نہ لیا تو پھر تمہاری شامت آئے گی۔ دلاور خانزادہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی تو اس کی اس معصوم کزن کی دوستی دنیا کے ہر چالاک بندے سے تھی۔ وہ بھی شکل سے ہی معصوم نظر آتی تھی، ورنہ اگر کوئی ایک بار اس کو پہچان لیتا تو دوبارہ اسے سامنا کرنے سے 100 بار سوچتا۔ تمہارا وہ شیطان دوست کہاں پر ہے؟ دلاور خانزادہ کا اشارہ اب کی بار صغیر خانزادہ کی طرف تھا، جو کہ اسی کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جویریہ خانزادہ سے آگے تھا۔ وہ تو دبئی گیا ہوا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ دلاور خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے؟ جویریہ کے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے جگری دوست پر الزام لگا کر خود اس مصیبت سے باہر نکل جاتی۔ جی بھائی، اس کی ایک گرل فرینڈ ہے، اس نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا تو وہ اسے ملنے کے لیے وہاں پر گیا ہے۔ معصومیت سے اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے وہ صغیر خانزادہ کا ایک بہت بڑا راز فاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟
تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا بول رہی ہوں؟ قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ کچھ بھی جو نہیں بول رہی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ثبوت دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے پاس اس کی چیٹس وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ کل ہی میری اسے ویڈیو کال پر بات ہوئی ہے۔ میرے پاس اسکرین شاٹ بھی ہے۔ میں آپ کو وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں، جویریہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ جویریہ نے بھی ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی الماری سے جلدی سے اپنی رزلٹ رپورٹ نکالی، اس کے پیچھے ہی بھاگی۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، پلیز اس بارے میں اسے کچھ بنا بتائیے گا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا یہ راز میں نے ہی فاش کیا ہے۔ اسے خود بخود ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ تمہارے علاوہ اس کا کوئی بھی دوست ایسا نہیں ہے جو شیطان کا چیلا ہو۔ دانت پیستے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹا۔ اور ہاں، تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ تمہاری طرف سے بھی مجھے بہت سی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ تمہاری عمر 21 سال ہو چکی ہے، لیکن حرکتیں ابھی بھی 3 سال والے بچوں کی طرح ہیں۔ تم باز کیوں نہیں آتی ہو؟ یہی تو ہنسنے کھیلنے والے دن ہوتے ہیں دلاور صاحب، اس نے معصومیت سے دلاور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکتے جہاں سے چھوٹی سی لڑکی کی واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اس میں بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس لڑکی سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ہر بات کا ہی الٹا جواب دیتی تھی۔ شام تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ پورے خانزادہ ولا میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں کافی لوگ جمع تھے۔ ان میں سے ایک جانی پہچانی اور مشہور شخصیت جو کچھ دن پہلے ہی اپنے تایا جان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسہ بٹور کر دبئی گھومنے کے لیے گئی تھی، تاکہ وہاں پر موجود اپنی ایک عدد عربی گرل فرینڈ کے ساتھ عیاشی کر سکیں۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ جس دن وہ وہاں پر پہنچے اس دن ان کی گرل فرینڈ کی شادی تھی۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرینک ہو گیا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھے اس چیز کا ہی غم منا رہے تھے کہ گھر سے کال موصول ہو گئی تھی، اور اب صغیر خانزادہ کی حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس پر اعتبار کریں گے وہی ان کی پیٹھ پر خنجر کھونپ دے گی۔ اس نے ایک بار کینہ توڑ نظروں سے اپنے جگری دوست جویریہ خانزادہ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے معصومیت سے اسی کو ہی دیکھ رہی تھی، یوں جیسے صغیر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کو ہی سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہو۔ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے تو تمہاری پاکٹ منی بند کی ہوئی تھی۔ وہ اب اپنی بات کی طرف آ گیا تھا۔ دلاور نے دانت پیستے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے سوال کیا۔ سامنے تایا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ انہی سے پیسے لے کر گیا تھا۔ بھائی جان، وہ میں نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ پیسے مجھے جویریہ خانزادہ نے دیے تھے۔ اس نے اب سارا الزام اپنی کزن پر ڈال دیا تھا۔ جویریہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیونکہ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ تم دبئی کے سب سے بڑے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں پر رہنے کے لیے لاکھوں کے حساب سے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے۔ تمہارے پاس تو یونیورسٹی جانے کے بھی پیسے نہیں تھے، تم دبئی کیسے پہنچ گئے؟ تایا جان کو احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کی شامت آ جائے گی، اس لیے وہ جلدی سے میدان میں کود پڑے۔ میں نے ہی اس کو پیسے دیے تھے تایا جان، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ دلاور خانزادے کو صحیح معنوں میں افسوس ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ابھی مجھے اس بارے میں نہیں بتا سکتا۔ تایا جان، آپ اس کی باتوں پر یقین کر لیں گے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا بیٹا کہ یہ اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا۔ فکر مت کرو، آئندہ میں اس کو اس کی اوقات میں رکھوں گا۔ آج مجھے سبق حاصل ہو گیا ہے۔ چلو اب جلدی سے یہ سب کچھ ختم کرو اور سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ صغیر خانزادہ سے میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ یہ کہہ کر تایا جان نے ان لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جویریہ وہاں سے جانے کی بجائے خود کچن میں جا کر چھپ گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے کزن کے ہاتھ میں تایا جان کی ایسی کون سی کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ انہیں اس حالت تک بلیک میل کر رہا ہے۔ دیکھیں تایا،
اگر آپ آج مجھے نہ بتاتے تو آپ کا پول بھی سب کے سامنے کھل کر سامنے آ جاتا۔ دیکھو، میں اب تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ویسے تایا جان، آپ کو اس عمر میں شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ جویریہ کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تایا جان، آپ نے اس عمر میں شادی کر لی؟ اس کو اپنی آواز سے گہری کھائی سے جاتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ یعنی اس عمر میں بچے؟ ہائے اللہ، ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صغیر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ، کیا پورے خاندان کو اس بارے میں بتاؤ گی؟ ہاں، تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ اتنے سال ہو گئے ہیں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو مرحومہ تائی جان سے بہت محبت ہے اور آپ ان کو یادوں کے سہارے زندگی گزار لیں گے۔ وہ ان کو یاد دلاتے ہوئے بولی تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ خیر، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ صغیر، تم بھی اس کو سمجھا لو، ابھی میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی مگر وہ پھر بھی ڈر رہے تھے کہ سب خاندان والے ان کے بارے میں باتیں بنائیں گے اور وہ دونوں شیطان کے چیلے اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرا پول کیوں کھولا؟ وہ اسے گھونٹتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میرا پول کھلنے والا تھا۔ میں انہیں پیسے دے کر فیک رزلٹ بنوایا تھا جو کہ میں نے گھر والوں کو دکھایا تھا، مگر میرا ریئل رزلٹ کارڈ دلاور خانزادہ کے ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ اس کی الماری میں موجود تھا۔ اس کو نکالنے کے لیے میں وہاں پر گئی تو وہ اچانک سے آ گیا۔ میں نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے تمہارا نام لے لیا۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے ہی صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ خیر، بچت ہو گئی ہے دونوں کی، اس لیے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے شہیر کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم کہو تو ہم وہاں پر جا سکتے ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بھی لازمی لے کر آؤں کیونکہ اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ پرینک کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ پرجوش انداز میں چلانے لگی۔ نیکی اور پوچھ مجھے بتاؤ کہ اس کی برتھ ڈے کب ہے؟ بس آج رات ہی اس کی برتھ ڈے ہے، لیکن گاڑی کے لیے تمہیں ہی کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو، گاڑی میرے پاس ہی ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ اب مجھے یہ مت کہنا کہ تمہارے بابا نے تمہیں گاڑی لے کر دی ہے۔ نہیں یار، جب تک دلاور خانزادہ اس حویلی میں موجود ہے تب تک مجھے گاڑی نہیں مل سکتی ہے۔ کیپٹن خابر حویلی میں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئے ہوئے ہیں، وہی دلاور خانزادہ کا دوست۔ ہاں، وہی تو۔ پتہ ہے کہ وہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں اور میری ان کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا بھی ہے، تو میں نے بس ان سے کہا تھا کہ جب تک وہ یہاں پر ہیں تو تھوڑا سا ہم پر بھی نظر کرم کریں۔ فکر مت کرو، میں ابھی جا کر ان سے گاڑی کی چابی لے لیتی ہوں۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ صغیر خانزادہ نے مضبوطی سے اس کی بازو پکڑ لی۔ رات کے اس وقت ان کے کمرے میں جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تم رکو، میں خود ہی ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ اس کو بے ساختہ صغیر پر پیار آیا۔ وہ حد سے زیادہ لاپرواہ تھا مگر پھر بھی اس کی فکر کرتا تھا اور اس کی کیئر کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر لے آؤ، تب تک میں ناؤچ میں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھنا دلاور صاحب کی نظروں سے بچ کر رہنا۔ فکر مت کرو ڈیئر کزن، ان کا اس وقت اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے اور رات کے 3 بجے تک اسٹڈی روم سے ہی باہر نہیں نکلتے ہیں۔ وہ اس کو بائیں آنکھ مارتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دی تھی کیونکہ اتنا تو اسے بھی دلاور کی عادتوں کے بارے میں پتہ چل ہی گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گاڑی کی چابی لے کر آ گیا تھا۔ گاڑی میں اونچی اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گاڑی میں کیمرہ لگا ہوا ہے جہاں سے ان کی حرکتیں صاف طور پر ملاحظہ فرمائی جا سکتی ہیں۔ وہ دونوں اپنی دھن میں جا رہے تھے کہ اچانک ہی سامنے والی گاڑی کو دیکھ کر وہ دونوں بری طرح سے بکھلا گئے۔ گاڑی کو موڑنا چاہا تو وہ ایک اور گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا ڈھابا تھا جہاں پر کافی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا بھی تھا مگر وہ پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ کس کی گاڑی ٹھوک دی ہے تم نے؟ اس نے صغیر خانزادہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتہ ہے،
تم دیکھو کہ وہ اس طرف تو نہیں آ رہا ہے۔ نہیں، وہ اس طرف نہیں آ رہا۔ میں تو تمہیں کہتی ہوں کہ خاموشی سے یہاں سے نکل چلتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر کیس ہو جائے۔ ابھی تو اس گاڑی کی ریپیئرنگ بھی کروانی پڑے گی۔ تم ہمیشہ ہی مجھے کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا دیتے ہو۔ او ہیلو میڈم، میری غلطی نہیں ہے۔ ہاں، ساری غلطی اس گاڑی والے کی ہے جو اپنی لائن میں آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ہی اس نے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی تھی۔ اس نے جب نگاہیں پھیر کر دیکھا تو سامنے ہی پولیس کی وردی میں کوئی کھڑا تھا اور ان کو پکار رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ یار، آج تو پکا ہم گئے۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ ہوش میں رہ کر ڈرائیونگ کیا کرو۔ فی الحال باتیں مت کرو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ریورس کی اور پھر فل سپیڈ میں آگے کی طرف لے کر چلا گیا۔ مگر ڈی ایس پی باسم خانزادہ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی حالت دیکھی تو اس کے ماتھے پر بھر کے وہ خار اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی بہت زیادہ کیئر کرتا تھا، کسی کو بھی اسے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو وہ دو آوارہ لوگ اس کی گاڑی کو مار کر چلے گئے تھے۔ فی الحال وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مشن کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں کو نظر انداز کر دیا، مگر فیصلہ کیا تھا کہ بعد میں ضرور ان سے اس کا حساب لے گا۔ وہاں پر کیمراز بھی لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پاس ثبوت بھی نکالنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ دوبارہ سے اس ڈھابے کے اندر چلا گیا۔ جن لوگوں کو وہ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا ان لوگوں کا پھر سے پتہ کرنے لگا تھا۔ وہ لوگ پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا وجود ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہیں کافی بہادر سمجھتا تھا، لیکن تم کو میری سوچ سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو۔ محترم، اگر آپ کو میں یاد کرواؤں تو تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں ایسا کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری ٹانگیں توڑ کر ہمیں گھر پر ہی بٹھا دیں گے۔ کون سا پہلی بار ہے؟ لیکن پولیس والے کی گاڑی ٹھیک ہے۔ اب زیادہ اپنے ذہن پر زور نہ دو، ورنہ تو بڑا یہ چھوٹا سا دماغ پاگل ہو جائے گا۔ اور ابھی اندر چلو، اس کی گرل فرینڈ کے ساتھ پرینک بھی کرنا ہے۔ وہ رات کے 3 بجے تک وہاں پر ہلا گلا کرتے رہے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے سب لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اب تو شہیر نے بھی صغیر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، مہربانی کرنا دوبارہ اسے شیطان کی نانی کو میری برتھ ڈے پارٹی پر نہ لانا۔ جب وہ دونوں واپس جا رہے تھے، دونوں کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اب اس گاڑی کا کیا کریں؟ اس کے سامنے تو ہیڈ لائٹ بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کا بونٹ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہو گیا ہے۔ تم گھر جاؤ، واپسی پر میں یہ گاڑی ریپیئرنگ کروانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ صغیر نے اس کو تسلی دی۔ اس کو گھر میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چل دی، لیکن اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس انسان کو پہلے دیکھ چکی ہے، لیکن کہاں پر؟ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، اور اس دن جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھی تب اس نے اپنے ہاتھوں میں فلیش پکڑ رکھا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی۔ وہ سامنے سے آنے والی شخصیت کو نہ دیکھ پائے تھے اور زور سے اس کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی تھی۔ جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ سب اسے ڈی ایس پی باسم خانزادہ کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اس کے سینے پر بہت سے بیچ لگے ہوئے تھے جو اس کی کامیابیوں کا پتہ بتا رہے تھے۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط چوڑے سینے اور خوبصورت نین نقش۔ وہ کسی کا بھی دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اوپر سے اس کے وجود پر موجود وہ وردی۔ لیکن سامنے بھی وہ شیطان لڑکی کھڑی تھی جو اپنے نام کی ایک تھی۔ مجال ہے جو کبھی وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ میڈم صاحبہ، کیا آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لڑنے پر اتر آئے تھے۔ ہیلو محترم، میری غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے۔ میڈم صاحبہ، موبائل آپ یوز کر رہی تھیں، اب تو دیکھ رہے تھے نا، آپ ہی سائڈ پر ہو جاتے۔ لگتا ہے کہ آپ کو لڑکیوں سے ٹکرانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، لیکن میری ایک صلاح لیجیے، یہ شوق اپنے گھر پر جا کر پورا کیجیے۔ یہ سن کر اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مسلا۔ سامنے سول لڑکی کھڑی تھی۔
وہ لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا اور اس وقت وہ وردی میں تھا۔ وہ اپنی وردی کی بے حرمتی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کو نظر انداز کرتا ہوا سائڈ سے ہو کر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے جو پولیس اہلکار کھڑے تھے انہوں نے بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا تھا جس کی زبان کینچی سے کم نہیں تھی۔ سر، آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو سبق سکھاتے؟ نہیں، وہ ایک چھوٹی لڑکی ہے، میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ چھوٹوں سے بدلہ لوں۔ وہ اس کے الفاظ سن چکی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے پلٹی ہوئی تھی کہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی تن فن کرتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل آئی اور اب اسے دوبارہ سے وہاں پر دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ گاڑی کی ساری ڈیٹیل معلوم ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی جگری دوست خاور کی تھی۔ وہ کیپٹن خاور سے ملنے کے لیے اس کی رہائش پر پہنچ گیا۔ خاور باسم خانزادہ اور دلاور خانزادہ بچپن کے ہی دوست تھے، لیکن تینوں نے مختلف پروفیشن چوز کیا تھا۔ خاور کو آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا، باسم خانزادہ کو پولیس پسند تھی، جبکہ دلاور خانزادہ ہمیشہ سے ہی بزنس میں دلچسپی لیتا تھا۔ ان تینوں کے پروفیشن ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود بھی تینوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب تھے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب باسم اس سے شکایت کرتے ہوئے بولا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میری گاڑی مجھے کتنی عزیز ہے؟ اس کے باوجود بھی تو نے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ یار، مجھے نہیں پتا کہ تو کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں 3 دن ہو گئے ہیں میں تو سویلی سے ہی باہر نہیں نکلا۔ تجھے تو پتہ ہے کہ آرمی میں نیند ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ جب سے یہاں پر آیا ہوں اپنی نیندیں ہی پوری کر رہا ہوں۔ دلاور بھی مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کے آفس کا چکر نہیں لگا رہا۔ خاور نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا، کل رات میری گاڑی کو تیری گاڑی سے ہی ٹکر لگی تھی۔ میں نے اس کا نمبر بھی نوٹ کیا تھا اور CCTV فوٹیج بھی میرے پاس ہے۔ تیری گاڑی کس کے پاس تھی؟ دلاور خانزادہ بھی اب سوالیہ نظروں سے خاور کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ خاور بری طرح سے پن لیا تھا، مگر وہ ان 2 شیطان بچوں کے نام لے لیتا تو ان بچوں کا اعتبار ہی اس سے اٹھ جاتا۔ وہ ان کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہانہ بناتے ہوئے بولا، کل رات میں نے اپنے ایک دوست کو اپنی گاڑی دی تھی۔ یار چھوڑ دیں، معاف کر دیں، تیری گاڑی کی ساری ریپیئرنگ میں خود ہی کروا دوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس غصہ آ رہا تھا کہ جس کسی نے بھی حرکت کی تھی کم سے کم اس کو اپولوجائز تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنی دھن میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر ان سے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ جویریہ کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی باہر کو بلائیں تھیں۔ یا میرے اللہ، یہ یہاں پر کیسے آ گیا؟ کہیں اس کو ہمارے بارے میں پتہ تو نہیں لگ گیا؟ اسی وقت ہی آمنہ بیگم وہاں پر آئی۔ جویریہ جلدی سے جوس اٹھاؤ اور جا کر اپنے بھائیوں کو دے کر آؤ۔ امی جان، میں نہیں جاؤں گی۔ جویریہ، مجھے غصہ مت دلاؤ، تم کوئی بھی کام نہیں کرتی ہو۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب ٹرے اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے جانا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ باسم صاحب اس کو پہچان لیتے تو یہ سوچ آتے ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، لیکن اماں کے مجبور کرنے پر وہ اپنے دل پر پتھر رکھتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئی۔ ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ ان تینوں کا دھیان اس لڑکی کی طرف نہیں تھا، کیونکہ وہ تینوں ہی ایک دوسرے سے باتوں میں اس حد تک مگن تھے کہ انہیں ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ بھی تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ باسم خانزادہ نے اسے پہچانا نہیں۔ دوسری طرف جب صغیر لاؤنج میں داخل ہوا تو باسم کو دیکھ کر وہ بھی بری طرح سے گھبرا گیا۔ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے باسم ان کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ ان سے نارمل انداز میں ہی باتیں کر رہا تھا۔ صغیر بھی اب مطمئن انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور جس کسی نے بھی اس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا تھا ان کے ساتھ مل کر اس انسان کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کی گاڑی کے لیے افسوس کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ ہنس رہا تھا۔ دوسری طرف اب جویریہ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد صغیر اپنے پیپرز کے سلسلے میں لاہور واپس چلا گیا تھا۔ وہ لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اسی کے ہی ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن چھٹیوں میں ہمیشہ اسلام آباد واپس آ جاتا تھا۔ اس بار بھی اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور اس کے جانے پر سب سے زیادہ اداس
جویریہ ہی ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا دوست اس سے دور جا رہا تھا۔ دلاور تو بہت زیادہ خوش تھا کہ چلو ان کی شرارتوں میں تھوڑی سی کمی تو آئے گی۔ باقی گھر والے بھی پرسکون تھے کہ چلو اب ہلا گلا تھوڑا سا کم ہوگا۔ جویریہ کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی، مگر اس کے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا تھا۔ شام کے تقریباً 6 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ موبائل پر سینکڑوں کے حساب سے کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس کی دوست نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا ہوا تھا اور اسے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر تم اگلے 1 گھنٹے تک میرے پاس نہ پہنچی تو مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا، میں تم سے اپنی دوستی توڑ دوں گی۔ تم ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہو، میرے خاص دن پر غائب ہو جاتی ہوں۔ ارے اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جویریہ بکھلا کر اٹھی اور تیزی سے تیار ہو کر باہر کی طرف بھاگی، مگر گھر میں کوئی بھی گاڑی موجود نہیں تھی۔ وہ حویلی سے باہر نکل آئی تاکہ کوئی کیب وغیرہ کروا سکے۔ اچانک ہی اسے دور سے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے سلگ کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ باسم خان زادہ، جو کہ اپنے امپورٹنٹ مشن پر جا رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی اور اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس طرح کی حرکتیں اسے ہمیشہ ہی زہر لگتی تھیں۔ اس نے گاڑی روکی اور غصے سے کہا، اے لڑکی، راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز میری مدد کریں، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میرے بابا جان کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ پلیز مجھے وہاں پر پہنچا دیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلے ہوئے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ لڑکی بہت حسین تھی اور بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی تھی۔ اس نے ایک عجیب سی کشش تھی جو باسم خان زادہ کو اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے امپورٹنٹ مشن پر جانا تھا، مگر اس لڑکی کی مجبوری دیکھ کر اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے لوکیشن بتا دو۔ وہ S12 جا رہی تھی، جس کے بارے میں باسم کو پتہ نہیں تھا۔ پہلے اس کی پوسٹنگ پشاور میں تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اسلام آباد میں شفٹ ہوا تھا۔ وہ بہت کم ہی اسلام آباد میں آتا جاتا تھا، یہاں پر بھی وہ زیادہ تر F سیکٹر میں یا پھر E سیکٹر میں گھومتا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ شیشے میں ذرا سی جھکتی ہوئی بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں پارٹی سے لیٹ ہو جاتی۔ یہ کہہ کر اپنے بال ہوا میں لہراتی ہوئی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ باسم کو تو وہ پہچان گئی تھی اور اس نے اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ محترمہ، تم دوسری بار مجھے نقصان پہنچا رہے ہو اور اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس بار میں تم لوگوں کا جو حشر کروں گا، اس کے بعد تم لوگ کبھی بھی اس طرح کی شرارتیں کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ لٹل گرل، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، جس کا خمیازہ تو تمہیں ہر حال میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ ہوٹل کے اندر داخل نہیں ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گاڑی ریورس کی اور اپنے گھر کی طرف لے کر چلا گیا۔ اس کی میٹنگ بھی رہ گئی تھی، وہ واپس گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، اس کے دادی جان پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرا پیارا بیٹا، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دادی جان، خیریت تو ہے؟ آج آپ کا مزاج کافی اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ اتنا تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا نکاح بچپن میں ہی میں نے تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا۔ دادی جان پلیز بس کر جائیں، میں اس نکاح کو نہیں مانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے نکاح کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں بس یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دادی جان اسے خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم یہ کیا بول رہے ہو؟ اور اگر اس بارے میں تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ دادی جان، اس وقت میں صرف 14 سال کا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم قبول ہے کہو، اور میں نے بس چپ کر کے کہہ دیا تھا۔ نہ تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہوں۔ اس واقعے کو بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ میری عمر اب 28 سال ہو چکی ہے۔ میں ایک میچور انسان ہوں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس لڑکی کی عمر تقریباً کوئی 21-20 سال ہوگی، یا 7 سال کا فرق ہے ہم دونوں کی عمروں میں۔
وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ تو بس نارمل سا فرق ہے، میں تو کہتی ہوں کہ میاں بیوی میں اتنا ہی فرق ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو میں تمہیں اس کی تصویر دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کی جانب اس کی تصویر بڑھائی تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے دادی جان، میں کسی بھی نادان یا کم عقل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے شادی کے لیے ایک میچور عورت کی ضرورت ہے، کسی معصوم بچے کی نہیں۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ تو میرا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دادی جان کی آواز سنائی دی۔ میں نے اور تمہارے باپ نے اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دی، تمہاری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی، کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اور تم یہ سب کچھ کرو گے؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو بے شک اس سے شادی نہ کرو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اب اس دن کے بعد تم میرا منہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آپ مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی ہیں۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہی ہوں، بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسی عورت سے ہی نکاح کروں گا جو مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ جائے گی۔ آج کل کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دادی جان نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی خواہشات کی قربانی دے دوں؟ میرا یقین مانو، تم بالکل بھی نہیں پچھتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، لیکن اگر بعد میں مجھے ذرا سی بھی پریشانی ہوئی تو میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ دادی جان دھیمے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ فاروق صاحب سے 2 دن پہلے ہی ان کی بات ہوئی تھی۔ دراصل فاروق صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ اس بارے میں جویریہ کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شرارتوں کے دن ختم ہونے والے ہیں اور وہ ایک ایسے رشتے میں داخل ہونے والی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اکثر ہی اپنی سہیلیوں کو کہتی تھی کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، بلکہ باس لیڈی کی طرح اکیلی ہی زندگی گزارے گی۔ اس کی آزادی کے دن بہت جلدی ختم ہونے والے تھے۔ دوسری طرف جب باسم خانزادہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو اس کی نظروں کے سامنے اس چھوٹی سی لڑکی کا چہرہ گھومنے لگا جس نے اس کو بے وقوف بنایا تھا۔ آج سے پہلے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کی شرارت کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ وہ لڑکی اس کو الو بنا کر آرام سے اپنے دوست کی پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی لیکن پھر بھی اس کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اسکیچنگ کرنے لگا۔ اس اسکیچنگ کا بھی بچپن سے ہی بہت زیادہ کریز تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ کاغذ پر نقش ہو گیا تھا۔ تم بے حد حسین ہو، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، مگر تمہیں اپنے حسن کی قدر کرنا نہیں آتا، پیاری لڑکی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، اس کی تصویر کھینچی اور اپنے پرسنل گارڈ کو بھیج دی۔ مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، کل ہی اس کو میرے فارم ہاؤس میں پہنچا دو۔ صاحب جی، آپ کا کام ہو جائے گا، گارڈ نے کہا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ ابھی سنبھل ہی نہیں پائی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں کھینچ لیا۔ وہ اس سے پہلے چلاتی کوئی اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر چکا تھا۔ دوبارہ اس کو ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں موجود تھی اور کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ڈی ایس پی صاحب صوفے پر بیٹھے پرسکون انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ میرے ماما بابا میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم نے بھی تو میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کی تھی، نادان لڑکی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دوں گا؟ دیکھیے، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہماری تو آپس میں رشتہ داری بھی ہے، میں تو آپ کے دوست کی کزن ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں پر یقین کر لوں گا؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں آپ کے دوست دلاور خانزادہ کی کزن ہوں۔ باسم نے غصے سے اسے گھورا اور ٹیپ اٹھا کر اس کے منہ پر لگا دی۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کراتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کہ تم نے وہ سب کچھ کیوں کیا؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ وہ اب اس پر شک کر رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو باسم خانزادہ کے دشمنوں نے بھیجا ہے۔ وہ زور زور سے نام سر ہلانے لگی اور بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر منہ پر ٹیپ لگنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ آج کی رات تم یہاں پر ہی گزارو گی تاکہ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ دلاور خانزادہ کی کال آ رہی تھی۔ یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میری کزن غائب ہو گئی ہے، وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل رہی۔ اس کی ایک اور کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ کسی نے اسے یونیورسٹی کی گاڑی کے سامنے سے اٹھا لیا ہے۔ یار، میں تجھے اس کی تصویر بھیجتا ہوں، اس کے بارے میں پتہ لگا۔ سب گھر والے ہی اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دادی جان نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر دی ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ باسم خانزادہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تو کیا وہ چھوٹی سی لڑکی جو کچھ بول رہی تھی وہ سچ تھا؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اندر گیا تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے اس کے لبوں سے ٹیپ ہٹائی اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے تھے۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں لے کر گیا۔ خبردار جو تم نے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا۔ اس نے دیکھا کہ رسی کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں نشان پڑ گئے تھے، اور ان کو چھپا لو۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی ہوگی۔ اس کو اب اس لڑکی کے وجود سے کفت ہونے لگی تھی۔ اس کو اس طرح کی سیریس لڑکیاں بہت ہی زہر لگتی تھیں۔ وہ سوچتا تھا کہ لڑکیوں کو میچور ہونا چاہیے، ان کو اپنی عزت کرنا آنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی عزت میں کمی آنے کا اندیشہ ہو۔ سب لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ میری سہیلی نے میرے ساتھ پرینک کیا تھا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ سب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ سب نے ہی اسے بہت زیادہ ڈانٹا تھا۔ اس نے ایک بار نگاہ اٹھا کر باسم خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف باسم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ سے اسی گھر میں داخل ہوا اور جب وہ مشرقی لباس پہنے اس کے سامنے چائے کی ٹرے اٹھا کر گئی تو اس کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ باسم نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اس کا دل اب بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ باسم اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ دلاور خانزادہ باسم خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا کہ بھائی اب تیار ہو جاؤ کیونکہ اب تمہاری پیٹی ہونے والی ہے۔ باسم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی کیونکہ پیٹی اس کی نہیں بلکہ اس لڑکی کی ہونے والی تھی جس کی شرارتیں ابھی تک اس کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ پتہ نہیں بابا جان کو کیا ہو گیا ہے، پہلے اتنی جلدی میرا نکاح کر دیا، مجھے تو کچھ ٹھیک طرح سے یاد بھی نہیں ہے، اور اب میری شادی کروا رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کی رخصتی ہو جائے گی۔ تقریباً اگلے ایک ہی ہفتے میں اس کو حویلی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ سب گھر والوں نے ہی ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ دلہن بنی باسم خانزادہ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور باسم مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ چینج کر لو اور آ کر سو جاؤ، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے، چینج کیا، کچھ سامان نکالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ کیا مجھے ساری زندگی انسان کی اس بے رخی کے ساتھ گزارنی پڑے گی؟ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں موند لیں۔
اس دن باسم نے اسے بہت ہی سخت باتیں کی تھیں کہ تم جس کسی کی بیوی بنو گی اس کی زندگی بہت ہی مشکل سے گزرے گی۔ تم جیسی عورتیں بے لگام ہوتی ہیں جن کو اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر میری جگہ یہاں پر کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا تمہیں استعمال کر کے پھینک چکا ہوتا۔ اس طرح کی شرارتیں لڑکیوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اس دن اس کا دماغ تو ٹھکانے پر آ گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی باسم کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ جب وہ رات گئے کمرے میں دوبارہ سے داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ صوفے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ ڈرامے بازی میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم جیسی چالاک عورتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جن کو کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو لڑکی، میرے سامنے آہستہ آواز میں بات کرو۔ مجھے اونچی آواز میں چیختی ہوئی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اب اگر دوبارہ تم نے یہ لہجہ استعمال کیا تو میں تمہیں دھکے دے کر اپنے کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں۔ فکر مت کرو، تمہیں زیادہ وقت میرے ساتھ نہیں گزارنا پڑے گا۔ جیسے ہی میری دادی جان یہاں سے باہر شفٹ ہوں گی میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی مرد کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، صغیر سے اس کی دوستی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کا رضاعی بھائی بھی تھا۔ ان دونوں میں مضبوط رشتہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ فری ہو جاتی تھی، اور جہاں تک دلاور کا سوال تھا تو وہ اس کے ساتھ بھی فرینک نہیں ہوتی تھی۔ وہ بس چھوٹی سی شرارتیں کرتی تھی اور اس سے ڈانٹ سن لیتی تھی۔ اس کے ماما بابا بھی اسے ملنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی دادی جان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ اب اس نے شرارتیں بھی چھوڑ دی تھیں۔ جب اس کو پتہ چلا کہ باسم خانزادہ کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے تو وہ کوکنگ سیکھنے لگی۔ اس دن اس نے اپنے ہاتھ سے باسم کے لیے کوفتے بنائے تھے، مگر باسم نے انہیں چکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل بہت زیادہ دکھا تھا۔ دادی جان نے باسم کو ڈانٹا تھا مگر وہ ان کو بھی نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ روز صبح اٹھتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی، اس کو آفس میں تیار ہونے کے لیے مدد کرتی تھی۔ اس دوران وہ اسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ہی سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس نے باسم کو ایک لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے۔ میں جانتی ہوں کہ ماضی میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا وہ اب ساری زندگی مجھے اس غلطی کی سزا دیتے رہیں گے؟ اے اللہ، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے۔ میں اس انسان کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کب اس انسان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اب وہ انسان میرے دل کے بہت ہی قریب ہے، اور اگر اس کا اسی طرح سے ہی رویہ رہا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ باسم اپنے کمرے میں کھڑا تیار ہو رہا تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ آج میرے کچھ دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تم اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ وہ اسے اپنے دوستوں سے ملوائے گا۔ اس کی اگلی بات سن کر اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سوری، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ شادی بھی تم جانتی ہو کہ کن حالات میں ہوئی ہے۔ میں تو اس نکاح کو مانتا ہی نہیں تھا، مگر دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ تم بھی کافی آزاد خیال لڑکی ہو، تمہارا بھی میرے جیسے انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں اب آپ سے بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ یہاں پر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف سے صرف اور صرف بے رخی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اس نے چپ ہو جانے کو ہی اپنی بہتری جانا۔ کیا تم نے کچھ کہنا ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہنا۔
دادی جان کچھ ہی عرصے میں واپس جا رہی ہیں۔ وہ اس کو یاد کروانے لگا تو وہ بالکل چپ ہو گئی۔ وہ اب اس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ مسکرا بھی رہا تھا، کیونکہ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی اس سختی کی وجہ سے اس لڑکی کے دماغ میں عقل آ چکی ہے، اور اب وہ پہلے کی طرح شرارتی بھی نہیں رہی، اور اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ کن چیزوں میں لڑکیوں کی عزت ہے اور کن چیزوں میں لڑکیوں کی ذلت ہے۔ وہ اسے نفرت نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے محبت کرتا تھا۔ وہ بس اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور اس کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ لڑکی کی عزت کس قدر نازک ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہی وہ اس پر سختی کر رہا تھا اور اسے بے رخی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لیکن جب اسے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے محبت کرنے لگی ہے، تو اس کو بے ساختہ اس لڑکی پر پیار آیا۔ رات کو جب وہ سو جاتی تھی تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگتی تھی۔ ان دنوں اس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ مشن چل رہا تھا۔ وہ بس چاہتا تھا کہ وہ اس مشن سے زندہ واپس آ جاتا، کہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ وہ اسے پہلے اس لڑکی کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر بعد میں اسے کچھ ہو گیا تو اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ پہلے اپنی زندگی کے مسئلوں میں سے نکلنا چاہتا تھا، تاکہ ایک پرسکون زندگی کی سٹارٹنگ لے سکیں۔ دادی جان واپس سعودیہ چلی گئی تھیں، اور پھر اگلے ہی دن اس نے اپنا سامان پیک کیا اور خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئی، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ باسم اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالے گا۔ اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے اچھا تھا کہ وہ خود ہی عزت کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی۔ اس بار بھی اس نے اپنے چھوٹے سے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے نادانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ تھی۔ ملازم سے پوچھا، صاحب جی وہ تو اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے نکل گئی ہیں، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صاحب جی میں تو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو پیغام دے دوں کہ اب وہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ یا اللہ، اس نادان لڑکی کو ذرا سی عقل عطا فرما۔ وہ اپنی گاڑی لے کر نکلا تو دیکھا کہ وہ اس وقت روڈ پر ہی چل رہی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی روکی اور اسے غصے سے اس کی بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ مجھے بہت برے لگتے ہیں، آپ ہمیشہ ہی مجھ سے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ابھی بھی آپ میرے ساتھ وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب بھی میں آپ سے دور جانے لگتی ہوں تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ میں چاہ کر بھی نہیں جا پاتی، اور جب آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ ہچکیوں سے اس کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتے ہوئے گاڑی میں لے کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اس کا بیگ اٹھا کر بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا۔ وہ اب اسے سمندر کے کنارے پر لے گیا تھا۔ اس نے ساری باتیں کلیئر کر دی تھیں کہ وہ اسے یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے کر رہا تھا۔ حقیقت میں تو وہ اس سے بھی بہت محبت کرتا ہے، اور جہاں تک اسے دور رہنے کا سوال تھا تو وہ ایک ایسے مشن پر لگا ہوا تھا جس میں جان جانے کا اندیشہ تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ چند دنوں کے ساتھ ہی وہ وجہ سے اس کی بیوی کی زندگی برباد ہو جائے اور وہ دوبارہ کبھی اپنی زندگی کی شروعات ہی نہ کر سکے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے مکے اس کے سینے پر مارنے لگی تو وہ درد سے کراہنے لگا، آئی ایم ریئلی سوری، تم بھی تو سب لوگوں کو اتنا زیادہ تنگ کرتی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں تھوڑا سا تنگ کر لیتا ہوں، مگر مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ تم اس سب کو اپنے دل پر لے لو گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم ایک چلبلی سی بندی ہو، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ سینسٹیو نکلی، میری پیاری بیگم صاحبہ۔ وہ اس کی تھوڑی کو پیار سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا دل پرسکون ہو گیا تھا، اور اس نے ایک فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ
کہ دوبارہ وہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گی جو باسم خانزادہ کو ناگوار گزرے۔ کافی دیر تک وہ لوگ ساحل سمندر پر چہل قدمی کرتے رہے تھے اور پھر وہ اسے حویلی واپس لے آیا تھا۔ وہ رات ان کے ملن کی حسین رات تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔